جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار آج کے پروگرام میں پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کی جڑ کی نشاندہی کرنے جا رہا ہے۔ ساری پاکستانی قوم، بالخصوص ریاست اور حکومت کے اہم ذمہ داران اور قوم کے دانشور حالیہ سانحہ سیالکوٹ کی جڑ کی نشاندہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ اصل حقیقت کے قریب بھی نہیں پہنچ پا رہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ان ذمہ داروں کو حقیقت سے آگاہی نہ ہو، مگر انتہا پسندی کو وہ تخریبی طاقت حاصل ہے کہ کسی کو زبان کھولنے کی جرأت نہیں ہو رہی۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ان ذمہ داران کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جب وہ ثانیہ کی جڑ کو ہی نہیں پہچان رہے تو ان ذمہ داران کا یہ دعویٰ کہ آئندہ ایسا واقعہ نہیں ہونے دیا جائے گا ایک رسمی سا دعویٰ ہے اور ایک دھوکہ ہے۔ خاکسار ان حالات میں اس پروگرام میں پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کی نشاندہی کرنے جا رہا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز سے شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، پاکستان میں قریباً 47 سال سے انتہا پسندی کے جو واقعات ہو رہے ہیں اور ان واقعات میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ایسے واقعات میں انتہائی سنگینی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ان سارے واقعات پر نظر ڈالتے ہوئے خاکسار اس یقین پر قائم ہے کہ سنگین نوعیت کی دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی کی جڑ پاکستان میں رائج قانون، توہین مذہب اور توہین رسالت ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ریاست کے قانون کی ریاست کے شہریوں پر گہری چھاپ ہوتی ہے۔ ریاست کے قانون کے مثبت اور منفی اثرات کے سائے شہریوں پر ضرور پڑتے ہیں۔ قانون توہین مذہب و توہین رسالت کی موجودہ شکل اور اس قانون کے نفوذ کا طریقہ کار انتہائی بھیانک اور گھنونا اور معاشرہ کے امن و سکون کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ اس قانون کو بہت غلط رنگ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس قانون کا غلط استعمال ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو نگل رہا ہے اور مرنے والوں کے پسماندگان کی زندگیوں کو اجیرن بنا رہا ہے۔ اسلام اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وقار کو بین الاقوامی طور پر ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس قانون کو غلط رنگ میں استعمال کرنے اور کروانے کے سرگنا نام نہاد علماء اور مفاد پرست سیاستدان ہیں، اور اس قانون کو اتنا نازک اور حساس بنا دیا گیا ہے کہ پاکستان میں بڑے سے بڑا آدمی اس قانون کی زد میں آنے سے ہر وقت لرزاں اور ترساں رہتا ہے۔ اس قانون کا غلط استعمال اتنا آسان اور سستا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا آدمی کسی بڑے سے بڑے آدمی کو آسانی کے ساتھ اور بلا کسی روک ٹوک کے ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ پچھلے سالوں میں آرمی سپہ سالار کو جب ٹارگٹ کیا گیا تو ان کو اپنا اسلام ثابت کرنے کے لیے اپنے گھر میں میلاد کا انعقاد کروانا پڑا۔ سامعین و ناظرین کرام، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قانون کا اتنے وسیع پیمانے پر اور گندے طریق پر غلط استعمال کیوں ہو رہا ہے اور اس سے اتنے گھنونے نتائج کیوں برآمد ہو رہے ہیں، جس سے نہ صرف پاکستانی معاشرہ انتہا پسندی کا شکار ہو گیا ہے بلکہ پاکستانی معاشرہ اس حد تک انتہا پسندی کا شکار ہو گیا ہے کہ اس قانون کے غلط استعمال نے پاکستان کے ہر شعبہ حیات کو تار تار کر دیا ہے۔
اس انتہا پسندی کی تیز و تند جلانے والی شعاعیں پاکستان کے ہر شہری کو متاثر کر رہی ہیں۔ ہر شہری نہ صرف عدم برداشت کا شکار ہو رہا ہے، بلکہ اپنے گھر میں، اپنے گھر سے باہر، اپنے کاروبار پر، اپنے دفتر میں، الغرض ہر جگہ ہر وقت عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہوئے لرزاں و ترساں ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ قانون موجودہ شکل میں اور موجودہ حالات میں قرآن مجید کی تعلیمات، حدیث مبارکہ اور سیرت طیبہ کے خلاف ہے۔ یہ قانون قرآن مجید کی واضح تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس قانون کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کیا گیا ہے، اور خاکسار کا یہ ذاتی نظریہ نہیں ہے۔ خاکسار اس کے بارے میں قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں مضبوط دلائل کے ساتھ اس نظریہ پر قائم ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آئیے ہم اس قانون کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس قانون کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں اسلامی سزاؤں کے قوانین پر ایک دائرانہ نظر ڈالنی ہوگی۔ اسلام میں سزاؤں کے جو بھی قوانین ہیں وہ نہ صرف ملزم یا مجرم کے لیے مفید ہیں، بلکہ معاشرہ کے ہر شہری کے لیے برکت کا باعث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین میں یہ پہلو نمایاں ہوتا ہے کہ ملزم کو پورا آزادانہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر لگائے ہوئے الزام کو رد کرنے کے لیے اپنا موقف بیان کرے۔ اگر ملزم خود وکیل کا انتظام نہ کر سکتا ہو تو ریاست اس کی مدد کرتی ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ کسی بے قصور کو سزا نہیں ملنی چاہیے، اور پھر ملزم یا تو تحقیق میں بری ہو جاتا ہے، اور اگر وہ تحقیق میں بری ہو جائے تو اس کو اپنی کمزوریوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، یا اگر مجرم ہے تو جس کا اس نے جرم کیا ہوتا ہے تو وہ چاہے تو اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس کے نتیجہ میں ایک مجرم کو توبہ استغفار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی مجرم کو معاف نہیں کرتا تو پھر ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ نقصان کا ازالہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی صورت میں ہر حالت میں کسی مجرم کو سزا ملتی ہی ہے تو اسلام میں تو یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ دنیاوی طور پر مجرم ثابت ہو جانے اور سزا پانے والے شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں کیسا سلوک کرے گا۔ پس اللہ تعالیٰ کے قوانین میں جو سزائیں ہیں وہ معاشرہ میں امن کے قیام کے لیے اور فساد کو روکنے کے لیے ہیں، جبکہ پاکستان میں بنائے ہوئے قانون توہین مذہب اور توہین رسالت کے غلط استعمال ہونے سے ملک میں فتنہ و فساد اور انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین مفید ہیں اور برکت کا باعث ہیں، اور بندوں کا بنایا ہوا ایسا قانون جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے خلاف ہو وہ مذہب میں بے جا مداخلت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت آل عمران کی آیت 187 میں ایسے امور سے نپٹنے کے لیے ایک رہنما اصول کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور ان سے بھی جو مشرک ہیں بہت دکھ دینے والا کلام سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ یقیناً ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح رنگ میں صبر کی تعلیم دی اور فرمایا صبر کرنے سے کئی ایک اخلاق حسنہ پیدا ہوں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بے ادبی کے امور پر کوئی دنیاوی سزا کیوں تجویز نہیں کی؟ اس سے اللہ تعالیٰ کی منشا یہی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان اپنے اخلاق و کردار سے اپنے اپنے معاشروں میں عدل و انصاف، امن و سکون، مساوات، رواداری اور آزادی ضمیر کو فروغ دینے والے ہوں، تاکہ غیر مسلم
ایسی کسی بے ادبی کی بات کے مرتکب ہی نہ ہوں۔ اگر کوئی غیر مسلم اس بے ادبی کا مرتکب ہو جائے تو پھر مسلمان کو ہدایت ہے کہ وہ صبر کرے۔ مسلمانوں کے صبر کرنے سے ایک طرف تو ان میں تقویٰ اور حقیقی شجاعت پیدا ہوگی، اور دوسری طرف غیر مسلم خود شرمندہ ہو کر مسلمانوں کے اخلاق پر متعجب ہوں گے اور اسلام کی طرف رجوع کریں گے۔ سامعین و ناظرین کرام، اور پھر قانون توہین مذہب اور توہین رسالت کو جانچنے کے لیے ایک اور اصول کے تحت اس کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے جب کوئی فعل ہو رہا ہو تو ہم اس فعل کی نوعیت سے اس فعل سے برآمد ہونے والے نتائج کا اندازہ کرتے ہیں۔ اگر کسی وقت کوئی فعل ہمارے سامنے نہ ہو رہا ہو مگر ہمیں کسی طور سے نتائج کا علم ہو جائے تو ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ فعل اپنی نوعیت میں اس قسم کا ہے۔ اب جب پاکستان میں قانون توہین مذہب اور توہین رسالت کا آئین میں داخل کیا جا رہا تھا تو جماعت احمدیہ کی طرف سے اس کے بد اثرات کا بار بار ذکر کیا گیا کہ اس سے بہت زیادہ سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اب جب کہ اس سے بہت زیادہ سنگین نتائج برآمد ہو رہے ہیں تو پھر اس قانون پر جو سوالات اٹھ رہے ہیں تو پھر حالات اور عقل کا تقاضا ہے کہ ان سوالات کی روشنی میں ضرور اس قانون کا جائزہ لیا جائے۔ یہ قانون ایک نہایت گندے مذاق کے رنگ میں استعمال ہو رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ قانون توہین مذہب اور توہین رسالت کا اسلام کی تعلیمات کے خلاف تو ہے ہی، یہ قانون انسان کے بنیادی حقوق کے بھی صریح طور پر خلاف ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 11 ستمبر 1948 کی تقریر کو دیکھیں تو اس سے معلوم ہو رہا ہے قائد اعظم اس ریاست کے لیے یہ اصول بیان کر رہے ہیں کہ ریاست کا کسی انسان کے مذہب اور عقیدے سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ ریاست کے کسی شہری کے مذہب اور عقیدہ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پاکستان کا ہر شہری جس مذہب پر راضی ہو اس مذہب کو اختیار کرے اور اپنے مذہب اور عقیدہ کے مطابق عبادت کرے، اور اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے ہر شہری آزاد ہوگا۔ اور قائد اعظم انہی معنوں میں اس ریاست کو اسلامی بھی کہتے تھے اور سیکولر بھی۔ سیکولر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ غیر اسلامی ریاست۔ سیکولر کا مطلب صرف یہ ہے کہ ریاست کو کسی شہری کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے جن ملکوں میں بہترین جمہوریت ہے وہ ممالک سال ہر سال تک پاکستان جیسے معاملات کا سامنا کرتے رہے، اور جب انہوں نے سیاست کو مذہب سے الگ کیا اور مذہب کو سیاست سے الگ کیا تب وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوئے۔ بہترین ریاست وہی ہوتی ہے جو ہر ایک شہری کو ملک کے ایک انسان کے طور پر دیکھے، نہ کہ مذہب کے نام پر انسانوں کی تقسیم کرے۔ دنیا میں اور بھی کئی ملک ہیں جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مگر کسی بھی ملک میں پاکستان جیسے حالات نہیں ہیں، کیونکہ کسی اور ریاست نے مذہب میں اس حد تک بے جا مداخلت نہیں کی جو پاکستان میں کی گئی ہے۔ خاکسار ریاست پاکستان کے امن اور سلامتی کے لیے جو فارمولہ پیش کر رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اچھی جمہوری ریاستوں کی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا خاکسار لندن میں رہتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے اس بڑے شہر میں دنیا کے ہر ملک سے تعلق رکھنے والا باشندہ رہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مختلف قومیتوں کے باشندے، مختلف رنگ و نسل کے مختلف زبانیں بولنے والے، اور اس کے باوجود کوئی ایک شخص بھی
دوسرے شخص کو ناپسندیدہ نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ دنیا کے تمام مذاہب اور مسالک کے لوگ ہیں۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے مختلف فرقوں کے مسلمان بھی موجود ہیں۔ اس جگہ ایسے مذہبی مسائل کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ کیونکہ ریاست کو اپنے بنائے ہوئے قوانین، مثلاً عدل و انصاف، مساوات، رواداری اور آزادی ضمیر پر سختی سے گامزن ہے۔ ریاست کو امور ریاست میں مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتے ہیں، جبکہ پاکستان میں چپڑاسی اور پٹواری سے لے کر وزیر اعظم اور صدر پاکستان تک اپنی ذمہ داریوں میں خیانت کر رہا ہوتا ہے۔ ابھی جب خاکسار اس پروگرام کے مضمون کے نوٹس تیار کر رہا تھا تو ٹی وی چینل دنیا نیوز پاکستان پر یہ خبر نشر ہو رہی تھی کہ آئی جی اسلام آباد آسن یونس صاحب نے تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد پر چھاپہ مارا اور ان کو اطلاع ملی تھی کہ وہاں 5 افراد کو حبس بے جا میں رکھا ہوا تھا۔ تھانہ کے عملہ کا موقف یہ ہے کہ وہ لوگ منشیات اسمگلر ہیں۔ آئی جی نے تھانہ کے ایس ایچ او، ایڈیشنل ایس ایچ او اور محرر کو معطل کر دیا ہے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسے ماحول میں قانون توہین مذہب اور توہین رسالت کے اندراج، جانچ پڑتال، ملزم کے بری ہونے یا مجرم کے سزا پانے کا کیا معیار ہوگا؟ سامعین و ناظرین کرام، پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کی بنیادی وجہ ریاست کی مذہب میں بے جا مداخلت، نام نہاد علماء کے ہاتھوں سیاستدانوں بالخصوص حکومت کا یرغمال ہونا اور جرائم کی روک تھام کرنے والے 2 بڑے اداروں پولیس اور عدلیہ کا کرپٹ ہونا ہے۔ وزیر اعظم اپنی خدمات کے اظہار کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام استعمال کرتے ہیں، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو وہ جوان مرد تھے جن کے نام سے بڑی بڑی مملکتوں کے بادشاہ کانپتے تھے، اور پاکستان کا وزیر اعظم مولویوں سے ڈرتا اور ان کے ہاتھوں یرغمال ہو رہا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔